یہ صدائے حریت جموں کشمیر ہے۔ پیش خدمت ہے خصوصی اپ ڈیٹ۔ بھارت کے غیر قانونی زیر قبضہ جموں کشمیر میں کل جماعتی حریت کانفرنس کے ورکنگ وائس چیئرمین غلام احمد گلزار نے انسانی حقوق کی عالمی تنظیموں سے اپیل کی ہے کہ وہ مقبوضہ علاقے اور بھارت کی مختلف جیلوں میں غیر قانونی طور پر نظر بند کشمیری حریت رہنماؤں اور کارکنوں کی حالت زار کا نوٹس لیں۔ انہوں نے کل جماعتی حریت کانفرنس کے تاحیات چیئرمین سید علی گیلانی کی گھر میں طویل نظر بندی کا حوالہ دیتے ہوئے کہا کہ مومن رہنما کے گھر کو ایک قید خانے میں تبدیل کر دیا گیا ہے، جہاں کسی کو بھی ان سے ملاقات کی اجازت نہیں دی جا رہی اور نہ ہی انہیں گھر سے باہر آنے دیا جا رہا ہے، جو انسانی حقوق کی سنگین خلاف ورزی ہے۔ اسلامی تنظیم آزادی جموں کشمیر کے چیئرمین عبدالصمد انقلابی نے دختران ملت کی سربراہ آسیہ اندرابی اور ان کی ساتھیوں فہمیدہ صوفی اور ناہید نسرین کے خلاف من گھڑت الزامات کے تحت سنگین نوعیت کے مقدمات کے اندراج کی شدید مذمت کرتے ہوئے کہا ہے کہ بھارت غیر قانونی طور پر نظر بند حریت رہنماؤں کو بڑے پیمانے پر سیاسی انتقام کا نشانہ بنا رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ بھارت حریت رہنماؤں اور کارکنوں کو عمر بھر کے لیے قید خانوں میں رکھنے کے لیے اپنی عدلیہ کو استعمال کر رہا ہے۔ حریت رہنماؤں اور تنظیموں نے لائن آف کنٹرول پر سیز فائر معاہدے کو یقینی بنانے کے لیے پاکستان اور بھارت کے درمیان طے پانے والے سمجھوتے کا خیر مقدم کیا ہے۔ حریت قائدین نے کہا کہ دونوں ملکوں کے درمیان ہونے والے تازہ سمجھوتے سے لائن آف کنٹرول پر بسنے والے لوگوں نے انتہائی راحت محسوس کی ہے، جو مسلسل خطرے کی زد میں اپنی زندگی بسر کر رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ یہ سمجھوتا درست سمت میں ایک اہم قدم ہے اور اس سے خوشحالی اور امن کی مزید راہیں کھلیں گی۔ اپ ڈیٹ ختم ہوا۔ مسئلہ کشمیر برصغیر جنوب ایشیا کا ایک نامکمل ایجنڈا اور سلگتا ہوا مسئلہ ہے۔ اس مسئلے کے حل طلب رہنے تک اس خطے اور پوری دنیا میں امن کا قیام ایک ایسا خواب ہے جس کی کوئی تعبیر نہیں ہوگی۔ 73 برس گزر چکے، بھارت نے 5 لاکھ سے زائد کشمیریوں کو بھارتی قبضے کے خاتمے کے لیے جدوجہد کرنے کی پاداش میں ابدی نیند سلا دیا۔ گزشتہ 30 برسوں کی تحریک مزاحمت کے دوران بھارتی حکمرانوں نے بربریت اور سفاکت کے تمام ریکارڈ مات کر دیے، مگر اہل کشمیر اور سرزمین کشمیر کے بیٹے مقتل میں پوری عزم و ہمت کے ساتھ کھڑے رہے۔ اسی مسئلے پر پاکستان اور بھارت کے درمیان 3 جنگیں ہو چکی ہیں اور پلوامہ واقعے کے بعد جنون میں مبتلا بھارتی حکمرانوں نے جنگ بھڑکانے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی۔ 2019 میں آج ہی کے دن صبح سویرے بھارتی جہازوں نے کنٹرول لائن کی خلاف ورزی کر کے بالاکوٹ کے جنگلات میں پے لوڈ گرایا۔ دوسرے دن یعنی 27 فروری کو پاک فضائیہ نے نہ صرف 2 بھارتی طیارے مار گرائے بلکہ ایک بھارتی پائلٹ ابھی نندن کو بھی گرفتار کیا تھا، جسے بعد ازاں پاکستان نے جذبہ خیر سگالی کے تحت رہا کر دیا۔ مودی نے 5 اگست 2019 میں ہی مقبوضہ کشمیر کی خصوصی حیثیت کو منسوخ کر کے مقبوضہ کشمیر کو 3 حصوں میں تقسیم کیا، مگر اس سے بھی بات نہ بنی۔ اب دونوں ممالک پاک بھارت ڈائریکٹر جنرل ملٹری آپریشنز نے کنٹرول لائن پر جنگ بندی معاہدے پر عمل درآمد کو یقینی بنانے کا عزم دہرایا، جس کی امریکہ اور اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل نے سراہنا کی، مگر ساتھ ہی مسئلہ کشمیر پر بات چیت شروع کرنے پر زور دیا۔ ان تمام اقدامات سے یہ ثابت ہوا کہ مسئلہ کشمیر ایک بنیادی تنازع ہے جس سے حل کیے بغیر نہ تو آگے بڑھا جا سکتا ہے، نہ امن قائم ہو سکتا ہے اور نہ پائیدار دوستی ممکن ہو سکتی ہے۔